لبوں کو تو چپ کی سکھا دی ہے عادت، کبھی ان پہ شکوہ نہ آئے گا لیکن بہت بے ادب ہیں یہ گستاخ آنکھیں، غم دل چھپانا کٹھن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ شعر آپ کا درست ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آنکھوں سے غم دل کا چھلک پڑنا یہ کوئی بے ادبی یا گستاخی جیسا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے بے ادبی یا گستاخی کہنا ہو تو ہمیں تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی تمہید شامل کرنی پڑتی ہے۔ بزم یار میں اشک کا چھلک جانا بے ادبی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ زمانے کے سامنے یہ وہ کوئی ایسی تمہید جو یہ بتائے کہ یہ کام بے ادبی میں گستاخی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا حوالہ اس کا شامل ہو جائے تو یہ اچھا ہے۔ اور اگر ہم سیدھا یہ کہیں صرف غم کے اظہار کو آنکھ کے ذریعے، جو کہ ایک غیر اختیاری فعل ہے، اسے ہم براہ راست بے ادبی یا گستاخی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ لبوں کو چپ کی عادت سکھا دی ہے، ان پہ اظہار نہیں آئے گا، ان سے اظہار نہیں ہوگا، لیکن گستاخ آنکھیں، بے ادب آنکھیں، ان سے محبت چھلکے گی، یا تیرا نام ان میں پڑھا جا سکتا ہے، تیری صورت دیکھی جا سکتی ہے، تو اس طرح کی چیز جو اظہار ہے اسے ہم بے ادبی کہہ سکتے ہیں۔ سامنے والے کی مرضی کے خلاف اس سے ہم اظہار محبت کرتے رہتے ہیں، تو یہ بے ادبی یا گستاخی سمجھا جاتا ہے، اسے آنکھوں کی گستاخیاں مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیز اگر پہلے مصرعے میں ہو کہ اظہار لب تو نہیں کریں گے لیکن آنکھوں سے یہ گستاخی ہو سکتی ہے، تو پھر یہ درست ہے۔ لیکن غم کا چھلک جانا، غم دل کا آنکھوں سے بہہ نکلنا، یہ الگ بات ہے۔ اسے بے ادبی یا گستاخی بتانے کے لیے ہمیں ایک پس منظر بنانا پڑتا ہے، پورا شعر پھر اسی چیز پہ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ غم کو چھپانا تھا تیری محفل میں، تیرے سامنے یا دنیا داروں کے سامنے، لیکن آنکھوں سے یہ بہہ نکلا وغیرہ کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے جو بنیادی چیز ہے اس کو آپ سمجھے ہوں گے۔ باقی یہ شعر اپنی جگہ پہ درست ہے، آپ اسی طرح سے رکھنا چاہیں اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں۔